بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف ایسے شخص کے بارے میں جانیں گے جو کہ بہادر بھی تھے اور امام حسین کے سر کا بدلہ بھی لیا۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ورلڈز ہیپننگ۔ تو ناظرین، یہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ مختار سقفی تھے۔ مختار سقفی کا پورا نام المختار بن ابی عبید سقفی تھا اور ان کے والد کا نام ابی عبید، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی میں سے ایک تھے، جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ قادسیہ میں بھی حصہ لیا اور جام شہادت نوش کی۔ مختار کا تعلق عرب کی ایک قبیلے سے تھا۔ کچھ لوگ انہیں تابعین اور جبکہ کچھ لوگ انہیں صحابہ کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ مختار سقفی شروع سے ہی جنگ کے شوقین تھے اور اہل البیت سے انسیت رکھتے تھے۔ جب یزید بن معاویہ نے اپنے والد کا تخت سنبھالا تو آپ کوفہ میں تھے۔ مختار سقفی نے جب کوفہ میں بغاوت کی آگ بھڑکائی تو اس وقت کے گورنر نے انہیں یزید کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ مختار سقفی اسلامی تاریخ کا وہ باب ہیں جنہوں نے امام حسین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، جب امام حسین کے کہنے پہ وہ کوفہ گئے تھے اور جنگ سے پہلے انہیں بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ مختار سقفی نے اسی دن عزم کر لیا تھا۔ جب اسے امام حسین کا سر دکھایا گیا، اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان ظالموں کو تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک ان میں سے ایک بھی زمین پہ زندہ رہے گا۔ مختار کا مقصد قتل عام کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا تھا، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے افراد کی ہلاکت کے ذمہ داروں کو۔ اس نے پیروکاروں کی ایک گروپ کو اکٹھا کیا۔ مختار سقفی چنانچہ جیل میں تھے، مگر ان کو رہائی ملنے کے بعد کوفہ سے بھی نکال دیا گیا، مگر انہوں نے عزم کیا ہوا تھا اور انہوں نے ایک جماعت تیار کی جس میں تمام وہ لوگ تھے جو کہ امیہ خلافت سے بیزار تھے۔ اور ناظرین، انہوں نے مختار سقفی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی۔ 61 ہجری میں کوفہ پہ حملہ کیا اور اس وقت کے گورنر جس کا نام عبید اللہ ابن متی تھا، اس سے جنگ جیت کر کوفہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 66 ہجری میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ امام حسین کا بدلہ لیں گے اور انہوں نے تمام ان افراد کی ایک فہرست تیار کی جنہوں نے امام حسین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، جن میں سر فہرست شمر، خولی بن یزید، عمر بن سعد شامل تھا۔ مختار سقفی کے دل میں امام حسین کا درد جوش مار رہا تھا اور انہیں بار بار اس دن کی یاد دلاتا کہ جب امام کے ساتھ ظلم ہوا اور اس وقت یہ کچھ نہ کر سکا۔ سقفی نے چن چن کے سب کو پکڑا اور تاریخ میں ہے کہ مختار سقفی جب بھی ان کو پکڑتا تو ان سے اس دن کے ظلم کے بارے میں پوچھتا اور کہتا، مجھے بتاؤ کیسے تم نے ان پر ظلم کیے، اور پھر مختار سقفی ویسے ہی انہیں مارتا اور امام حسین کے غم میں زارو قطار بیٹھ کر پوری رات روتا۔ ابراہیم اشتر، جو کہ مختار سقفی کے ساتھیوں میں سے ایک تھا، اس نے عراق میں طارق بن زیاد سے جنگ کی اور وہاں بھی اپنا اقتدار بنا لیا۔ یہ وہی ملعون آدمی تھا جس نے امام کے سر تن سے جدا کیا اور پھر بعد ازاں اس نے سر مبارک کو چھڑی سے مارا۔ ناظرین، پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس ملعون کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس کا سر مختار سقفی کے قدموں میں رکھا گیا، اور یہ بات ترمذی کی ایک حدیث سے ثابت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر جتنے بھی سر کٹے، سقفی نے انہیں امام حسین کے بیٹے امام سجاد کے پاس بھیجے، جو کہ اس وقت مدینہ میں تھے، جسے دیکھ کے انہوں نے مختار سقفی کے لیے دعا بھی کی۔ مختار سقفی بھی اب بزرگ ہو چکے تھے امام کے قاتلوں سے لڑ کے، اور پھر ایک دن 687 ہجری میں مختار سقفی بھی شہید ہو گئے۔ جبکہ مختار کی اقتدامی کوششیں اہم تھی، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ امام حسین کی شہادت کو بنیادی طور پر صرف انتقام لینے کے واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ظلم کے خلاف قربانی اور مزاحمت کی علامت کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی وراثت اور کربلا کی لڑائی کے واقعات خاص طور پر محرم کے مہینے میں امت مسلمہ کے اندر گہرائیوں سے گونجتے رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد منانا انصاف کی جد و جہد، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی اہمیت اور اسلام کی ابدی اقدار کی یاد دہانی، اور یہ یاد کراتا ہے کہ تاریخ نے کیسے امام حسین کا ساتھ دیا اور پھر ان کے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم واصل کیا۔ اور ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے کسی بھی واقعے پہ انفارمیشن چاہیے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔